نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 101 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جو حکم دیا وہ خوف کے معاملے میں جنگ کے وقت نماز کو قصر کرنے کا حکم اللہ نے دیا کہ جب خوف میں تم مبتلا ہو، خوف کا معاملہ ہو، تو نماز کو مختصر کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو، یعنی کہ 4 رکعت جو نماز ہوگی وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلو دشمن۔ تو زمانہ جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ حکم تو اللہ کریم نے جنگ کے موقع پر دیا، لیکن اب قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ کسی بھی مقصد کے لیے سفر پہ نکلتا ہے اور ایک خاص میقات جو ہے، جو فیصلہ ہے، اس سے زائد اگر وہ سفر کرتا ہے تو اس پر قصر واجب ہو جاتی، پھر وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں مختلف رائے ہیں، یعنی کہ جو مسالک بین الفقہ جو مسئلہ ہے اس میں مائلز میں فرق ہے کہ ایک فقہ یہ کہتی ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو آپ پر قصر جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے، آپ سفر میں نکلیں، جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا سفر کرنے کا تو اس کے بعد آپ قصر پڑھیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو آج کے 100 کلومیٹر ہے نا، تقریباً 61 میل، 60-61 میل، اگر اتنا سفر کرنا ہو تو تب انسان پر قصر واجب ہوتی۔ سفر تو یہاں سے مگر گجرات کا بھی سفر ہے، اگر گجرات آپ نے جانا تو وہ بھی تو سفر ہے نا۔ تو بعض جو ملک شوافے اور حنابلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ اگر آپ نکلتے ہیں سفر کے لیے تو وہاں سے ہی قصر شروع کر دیں، چاہے 5 میل کا سفر ہے، چاہے 7 میل کا سفر ہے، چاہے 10 میل کا سفر ہے جی۔ تو سفر کے لیے آپ نکلے تو آپ نماز کو 4 کی بجائے 2 کریں گے، لیکن 2 ہی رہیں گی، کم از کم جو رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں۔ 2 رکعت کو آپ 1 رکعت نہیں کریں گے، 4 کو آپ 2 کریں گے، اور 3 رکعت جو نماز رات کی ہے وہ بھی 3 ہی رہیں گی۔ تو اس میں رخصت آپ کو ملے گی ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، آپ کو رخصت ملے گی کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ تو ہے امن کے معاملے میں، جب امن ہے اور سفر پہ نکلے ہیں۔ جنگ کے معاملے میں آگے آیت کریمہ میں اللہ کریم میں وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلَا يَتَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا فَلَا يُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْعَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے نماز، جنگ کے دوران جو نماز ہے پڑھنے کا وہ طریقہ بیان فرمایا۔ کیا میرے محبوب، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں، جہاد کے لیے آپ نکل رہے ہوں، جنگ کے معاملے میں ہوں، تو ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور جماعت قائم کریں۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں اپنی اپنی پڑھ لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی نا کہ مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، ہاں عذر ہے، بہت زیادہ طوفانی بارش لگی ہوئی ہے، نکلنا مشکل ہے، رستے میں پانی آیا ہوا ہے، سفر نہیں کر سکتے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، یا بیمار بہت زیادہ ہیں، آپ بستر سے نہیں اٹھ سکتے، عذر کے بغیر مرد کی گھر میں نماز نہیں ہوتی، سنتے ہو جاتی ہیں، فرض کی بات کر رہا ہوں۔ تو جنگ کے دوران اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جب آپ ان کے درمیان ہوں تو جماعت قائم کریں، ان کی نماز قائم کریں ان کی۔ بس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتداء میں کھڑا ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن جائیں اور نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو تم پر دفعتاً حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مذائقہ نہیں کہ اگر تم بارش کی وجہ سے یا کسی تکلیف میں یا بیماری میں ہو تو اپنے ہتھیار اتار لو، اتار کر رکھ لو، اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا۔ تو اب زمانے جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو اللہ کریم نے تلقین کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ 2 جماعتیں بنا لی جاتی ہیں نماز میں، اور نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو امام جو ہے نماز کرائے گا، ایک جماعت جو ہے وہ اس کے پیچھے رکعت میں کھڑی ہو جائے گی، اور ایک جماعت جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی، محاذ پر کھڑی رہے گی۔ تو جب ایک رکعت پوری ہو جائے گی، رکوع اور 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد، وہ جو پہلی جماعت ہے وہ پیچھے چلی جائے گی مورچوں پر دشمن کے مقابلے پہ، اور جو دشمن کے مقابلے پہ کھڑی تھی جب وہ جماعت، وہ پیچھے آ کر امام کے کھڑی ہو جائے گی، اور اس طرح وہ دوسری رکعت جو ہے امام اس کو پڑھائے گا، اور امام 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے گی، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ جب اس کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو وہ جو پہلی جماعت کھڑی ہوئی تھی وہ دوبارہ آئے گی پلٹ کر، اور دوسری جماعت چلی جائے گی۔ وہ جو جماعت ہے وہ بغیر امام کے اپنی رکعت مکمل کرے گی اور سلام پھیر دے گی، اور ان کے جانے کے بعد پھر وہ جو دوسری جماعت تھی وہ پھر دوبارہ آئے گی، اور آ کر اپنی نماز کو وہیں سے شروع کری تھی جہاں سے چھوڑے گا، دوسری رکعت، اور اپنی دوسری رکعت بھی مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے گی۔ تو یہ جنگ کے زمانے میں نماز پڑھنے کا طریقہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اور بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ ایک سے زائد جب آپ ہو جاتے ہیں نا، ایک سے زائد، مثلا 2 آدمی آ گئے اگر، تو دونوں کو یہ حکم ہے کہ ایک کو امام بن جانا چاہیے اور ایک کو مقتدی بن جانا چاہیے۔ ہم شرماتے ہیں اس معاملے میں بھی، ہمیں شرم آتی ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، یہ سو کالڈ ہم نے گھڑ رکھی ہے یہ بات، مستقل امامت کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، مستقل جو امام نے کھڑا کرنا نا اپنے مسئلے پر، اس کے لیے قانون وضع کیا ہے حدیث نے، فقہ نے، کہ اس میں یہ نا پرائرٹی ہونی چاہیے جی۔ ویسے بھی اگر مستقل امام نہیں ہے، آپ 8-10 بندے کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی پیرامیٹر وہی ہیں، جو قرآن کا علم زیادہ جانتا ہو پہلے اس کو اہمیت دی جائے گی، جو قرآن کا علم زیادہ جانتا ہو اس کو آگے کھڑا کریں مسئلے پر، اس کے بعد
اگر اس میں ایکول ہیں تو پھر یا کم ہیں تو پھر سنت کا جو آپ سے قرآن کا علم نہیں کوئی جاننے والا، جو سنت پر زیادہ عبور رکھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو زیادہ جانتا ہے، احادیث مبارکہ کو سمجھتا ہے، دین کو زیادہ سمجھتا ہے، اس کو پرائرٹی دیں۔ اگر پھر بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی میل جول نہیں ملتا، تو پھر عمر میں جو آپ سے بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کو فوقیت دیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب قرآن ہے، معافی چاہتا ہوں، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے اور وہ عمر میں چھوٹا ہے اور عمر میں زیادہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں لیکن وہ قرآن کا علم نہیں رکھتے، تو پھر وہ جو صاحب قرآن کا علم رکھنے والا بچہ ہے وہ امامت کرائے گا۔ تو یہ امامت کے لیے اصول وضع کر رکھے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور فقہ میں یہ ساری کا ترتیب آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جب آپ دو ہیں تو دو میں سے جو بہتر ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے۔ دو میں سے جو قرأت کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آگے کھڑا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ایک قدم پیچھے دائیں طرف دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے، اور اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اپنی نماز دو آدمی بھی ہو جائیں تو جماعت آپ کو وہی ملے گا اجر جو 100 بندے یا 1000 بندے کی جماعت کا اجر ہے۔ لہٰذا اس میں شرم نہ کیا کریں۔ اللہ کے احکامات میں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یار منو ہو رہے آمدی کہ نہیں آمدی، میری قرأت کس طرح، بھائی آپ قاری تو نہیں ہیں۔ تجوید القرآن، میں نے تجوید القرآن نہیں کیا ہوا، میں پڑھتا ہوں قرآن کریم، مجھ سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں پڑھتے ہوئے، جی تلفظ میرا بھی اچھا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کیونکہ ہم صاحب زبان نہیں ہیں، جو تجوید القرآن کرتے ہیں، تجوید القرآن کرتے ہیں، ان کا لہجہ اچھا ہوتا ہے، ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو، یا جو عربی جانتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے نا جی، لہذا شرم نہ کیا کریں۔ اگر دو ہیں تو ایک آگے کھڑا ہو جائے اور دوسرا مقتدی بن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے، جماعت کے۔ اب دیکھیں نا، جنگ کی حالت میں کہا جا سکتا تھا نا کہ اکیلی کر کے پڑھ لو، جس کو موقع ملتا ہے پڑھ لے، نہ ایسا نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اللہ دشمن سامنے کھڑا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور آج بھی یہی طریقہ ہے، پاک آرمی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایسا موقع ہو جائے تو ساری فوج نماز نہیں پڑھتی، آدھی مورچوں پہ رہتی ہے، آدھی جو ہے پیچھے آ کر نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ حکم اللہ کریم نے دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے ہتھیار جو ہیں وہ ساتھ لیے رہو، ہتھیار نہیں چھوڑنے، نماز کے درمیان بھی اپنے ہتھیار ساتھ رکھنے ہیں۔ اور یہ کس لیے فرمایا کہ کفار جو تھے نا وہ سمجھتے تھے یہ سارے معاملے کو، کہ یہ نماز پڑھیں گے، یہ نماز نہیں چھوڑتے، یہ نماز جیسے ہی یہ نماز کے لیے اپنا سجدے میں جائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ہم حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اللہ سے زیادہ کون علم رکھنے والا ہے ہر معاملے کا؟ تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ یہ جو آس لگائے بیٹھے ہیں نا کہ میرے محبوب کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ نماز کی حالت میں جاؤ گے تو یہ تم کو ختم کر دیں گے، تو آپ یہ طریقہ اپنا لیں کہ ان کے سامنے بھی کھڑے رہیں اور آپ عبادت بھی اپنی، دونوں کام ایک ساتھ چلتے رہیں، نہ جہاد ختم ہو اور نہ نماز جائے، نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر حالات خراب ہو، بارش کا موسم ہے، اسلحہ اٹھانا مشکل ہے، یا تم بیمار ہو، بیماری کے معاملے میں ہے، تو تم اسلحہ رکھ سکتے ہو۔ اور یہ جو حکم تھا نا تم اسلحہ اتار سکتے ہو، یہ خاص ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے محبوب سے پیار کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک شخص کے لیے یہ حکم اللہ کریم نے نازل کیا کہ ہاں اگر تم بیمار ہو تو اپنا اسلحہ بے شک اتار کے رکھ لو۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار تھے، زخمی تھے، اور آپ کی حالت اس قابل نہ تھی کہ آپ زرہ پہن سکتے، سامان اٹھا سکتے جنگ کا۔ تو اللہ نے فرمایا تم اگر بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو، اپنا اسلحہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ دیکھیں کتنا شفیق ہے اور کتنا رحیم ہے کہ ایک ایک بندے کی خبر رکھتا ہے اور ایک ایک بندے کو درگزر کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ ہم ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں نا، اللہ ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا، ہم کیونکہ ہیں ہی کمزور۔ وہ جیسے شتیر کو گھن لگا ہوتا ہے نا، ہمارا یہ حالت ہے، ہمارے ایمان کو گھن لگا ہوا ہے، اس لیے ذرا سی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم ڈول جاتے ہیں، ٹگمگا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ نے مجھ کو طاقت عطا کر رکھی ہے
اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ قول ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو نہیں سکتی کہ میں کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لہٰذا مشکل آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، جیسا بھی معاملہ آئے اس کو فیس کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی رضا سمجھ کے فیس کرنا چاہیے۔ اور آپ جس قدر زیادہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس قدر جلدی آزمائش آپ کی ختم ہو جائے گی، اور جتنا آپ گھبراتے چلے جائیں گے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا معاملہ۔ تو لہٰذا ایمان والے کو یہ چاہیے، جو صاحب ایمان ہے، تو اس بات کو خوش دل کے ساتھ قبول کرے، سختی آئے یا نرمی آئے، مولا تیری ہی طرف سے ہے۔ جو غم آتا ہے تیری طرف سے، جو راحت آتی ہے تیری طرف سے، جو خوشی آتی ہے تیری طرف سے، تنگی ہے تب بھی تیری طرف سے، اسرت ہے تب بھی تیری طرف سے۔ جب انسان اس پر اپنے ایمان کو کھڑا کر لیتا ہے نا، تو پھر کہیں بھی اس کو پریشانی نہیں آتی۔ وہ اولاد دے کر بھی چھین لیتا بھی بندہ کہتا مولا تیرا مال تھا۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھی عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، دعائیں کر کر کے اللہ کے حضور آخری عمر میں اللہ کریم نے بیٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا ابراہیم اٹھا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو فلاں جا کے بیابان، مکہ جو آج مکہ ہے، ریگستان تھا، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ چرند، نہ پرند، وجود ہی نہیں تھا زندگی کا وہاں پر۔ فرمایا جاؤ یہاں پر چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ رب کریم اتنی مشکلوں سے تو مصیبتوں کے ساتھ دعائیں کر کر کے تم سے بیٹا لیا ہے، تو ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ابھی وہ سفر کر سکے۔ کوئی سوال نہیں کیا، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اپنے بیٹے کو بھی اٹھا کر مکہ بیابان میں چھوڑا ہے۔ تو جو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے، نہ وہ گھبراتے ہیں، چھوڑ کر آگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ استقامت جو رب کریم سکھاتا ہے نا قرآن میں، جو واقعات رب کریم بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ باقی وہ ہمیں ہمارے قد کے مطابق، ہمارے مقام کے مطابق ہم پہ آزمائش ڈالتا ہے۔ وہ تو نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، جتنا ان کا قد تھا، جتنا ان کا مرتبہ تھا، اس کے مطابق ان سے آزمائش کرتا۔ تو لہٰذا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ دیکھے ایک ایک نفر کا حساب رکھتا ہے بندے کا، کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی ہے، بیمار ہے، وہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے محبوب اب سب کے لیے رخصت ہے، جو بیمار ہے، کمزور ہے، وہ اپنا اسلحہ اتار دے۔ اسلحہ بندہ ایک تھا، یہ ہے اللہ کریم جو کہتا ہے میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا شفیق ہوں۔ تو اس لیے گھبرایا نہ کریں، اللہ واقعتاً رحیم ہے، اللہ واقعتاً شفیق ہے، وہ ہر حال کو جانتا ہے، میرے اور آپ کے ہر حال کو جانتا ہے۔ ہر وقت ہم اس کی نگاہ میں ہیں، ہم ہی غافل ہیں، ہم ہی بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ شاید وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، شاید وہ میرے حال سے بے خبر ہے۔ سب سے زیادہ میرے حال سے، مجھ سے بھی زیادہ میرے حال سے جو باخبر ہے وہ ذات خدا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے پریشانیاں کم پریشان ہوا کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اور پھر ہے مسلمانوں، اگر تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلو بیٹے لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہا کرو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو پھر نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ جب امن میں آ جاؤ تو پھر واپس پلٹ آؤ اسی 4 رکعت نماز پر، جیسے پہلے معمول کے ساتھ پڑھتے ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ جو فرائض ہیں، نماز 4 رکعت یا 2 رکعت، اس سے فارغ ہو جاؤ اور تمہیں فرصت ملے، کھڑے ہو تب بھی میرا ذکر کرو، بیٹھے ہو تب بھی میرا ذکر کرو، لیٹے ہو تو پہلو بہ پہلو جہاں بھی، یعنی کہ ہر حال میں ہر وقت میرا ذکر کرتے رہا کرو۔ یہ ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، ایمان والوں کو، کہ کسی بھی حالت میں ہو اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھو، اپنے دل کو میری یاد سے غافل نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور پھر نماز تم پر وقت مقرر کے حساب سے فرض کی گئی۔ نماز کے اللہ کریم نے وقت مقرر کی ہے۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ اب صبح صادق سے لے کر
صبح صادق سے لے کر زوال کے وقت تک جو ہے نا سارا فجر کا ٹائم ہے، سارا فجر کا ٹائم ہے. اور پھر زوال کے بعد سے لے کر دوپہر جب 2 سائے لمبے ہو جاتے ہیں اس وقت تک ظہر کا ٹائم ہے. پھر 2 سائے سے لے کر مغرب کی جو شفق پہ لالی آتی ہے اس لالی کے وقت تک عصر کا ٹائم ہے. اور پھر جب وہ لالی اور سفیدی ختم ہو کر اندھیرا چھانے لگ جائے یا اندھیرا چھا جائے اس وقت تک مغرب کا ٹائم ہے. اور پھر اندھیرا چھا جانے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک فجر کا ٹائم ہے. تو یہ اللہ کریم نے عشاء کا ٹائم ہے. تو یہ اللہ کریم نے وقت مقرر کر رکھے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عصر کی 4 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر کے وقت میں پڑھ لیں یا مغرب کی 3 رکعتیں جو ہیں وہ فجر کے ٹائم پڑھ لیں. نہ، ایک تو جو نماز ہے اسی وقت میں پڑھی جائے گی جو اللہ نے مقرر کر رکھی، اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسرا حکم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز کو پہلے اچھے وقت میں ادا کرو، نماز کو اچھے وقت میں ادا کرو. جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو پہلے وقت میں نماز ادا کر لینی چاہیے. بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ عصر کا ٹائم نزدیک آ گیا تو آپ نے جو ہے نا ظہر کی نماز نہیں لی. مجبوری ہے وہ علیحدہ بات ہے، علیحدہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مثلاً 12 بجے سے لے کر اگر 3 بجے تک وقت ہے نا، 12 سے لے کر، میں مثال کے طور پر بات کرتا ہوں، 12 بجے ظہر شروع ہو جاتی ہے اور سمجھ لیں 3 بجے تک رہتی ہے، تو آپ کوشش کریں 12:15، 12:30، 12:45، 1، 1:30 بجے سے پہلے پڑھ لیں. یہ اچھا وقت ہے، یہ اچھا وقت ہے. نماز بعد 1:30 بجے کے بعد بھی ہو جائے گی، لیکن اچھا وقت جو ہے وہ نصف سے پہلے. جی آسانی کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جو 3 گھنٹے اگر دورانیہ ہے نماز کا تو 1.5 گھنٹے سے پہلے جو وقت ہے یہ ابتدائی وقت ہے، اس میں نماز پڑھا کریں. اسی طرح ساری نمازیں ہیں تو نماز میں جلدی کیا کریں، نماز میں جلدی کیا کریں. تجعلوا الصلاۃ، جلدی کیا کریں قبل الفوت، اس سے پہلے کہ وہ فوت ہو جائے، قضا ہو جائے. تو نماز کو قضا ہونے کے ڈر سے جلدی نماز پڑھ لیا کریں، جلدی نماز پڑھ لیا کریں. تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.